الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت ہو، کیونکہ ربانی کلام ہے، اس کے اندر کئی پہلوؤں سے آپ جب غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو نئے نئے موتی ہاتھ آتے ہیں، اس لیے کہ اس کلام کی جو وسعتیں ہیں، اس کے جو مختلف پہلو ہیں، وہ غور و فکر کرنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ قوتیں خاص کر سننے سمجھنے اور انہی چیزوں کا بھرپور استعمال کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ایک مومن کو وہ سمجھ اور بوجھ اور عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کہیں اور ناممکن ہے کہ ان میں غور کرے اور فکر کرے۔ یقیناً وسعت آتی ہے دماغ، لیکن جو قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے، ان حقائق کو سمجھنے کے بعد جو انسان کو بصیرت اور جو ویژن ملتا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ آج ہم اگر پہلے خلاصہ نوٹ کر لیں، جو آیت ہم نے 6 پڑھی ہیں سورہ حشر کی، تو سب سے پہلی آیت جو خود قرآن مجید کے اندر، یہاں بھی پہلی آیت ہے سورہ حشر میں بھی، اور پھر یہی الحدید میں بھی پہلی آیت ہے، پھر یہی سورہ صف میں پہلی آیت ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں، اور پھر یہاں چاروں جگہوں پہ یہ سبح صیغہ آیا ہے جو ماضی ہے، اور آیت نمبر اس میں تغابن میں 64 نمبر جو صورت ہے تغابن، اس کی پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات، وہاں یسبح مضارع کا صیغہ آیا ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہے، اور خاص کر اس آیت میں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مفہوم کیا ہے بھلا؟ ایک تو ظاہری معنی ہے نا جو اس میں بتا دیے گئے کہ زمین کی ہر چیز، زمین و کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو قرآن تو مخاطب ہم سے ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ جلدی بتائیں، یہ سوال میں آپ سے ہمیں بھی لیتا ہوں، آپ چاہیے ہمیں بھی جی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، اور اسی کے حکم سے آئے ہیں، اسی کے حکم سے جانا ہے، تو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ میڈم، آپ بہت لمبی بات کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ وہ بے عیب ہے، یہی اس سبح کا مطلب کیا ہے؟ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اسی طرح قرآن میں بیان کردہ اس کے احکامات، تعلیمات، ہدایات سب بے عیب ہیں، ان میں کوئی کمزوری، خامی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ لہٰذا انسانوں، اس نے تمہیں آزادی دے دی ہے کہ چاہو تو عمل کرو، نہ کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ وہ واحد احکامات ہیں، تعلیمات اور ہدایات ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ مین میڈ جتنے بھی لاز، جتنی بھی ہدایات، جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری اس دماغ کی پیدا کرتے ہیں جو دماغ خود محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوچ، فکر لامحدود، کوئی نقص نہیں اس میں۔ تو سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایات، تعلیمات، احکامات، سب چیز جو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں ذرا برابر نقص نہیں ہے۔ اگر تم میں عقل ہے تو پھر اسی کو، کیونکہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس پر عمل کرو جس طرح ساری کائنات کر رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ بات، اگر کوئی سوال کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ پھر ایک بات انسان کو یاد دلا دی، یہ جو لفظ ہے نا آخر میں، وہ العزیز الحکیم،
اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ اتنا العزیز، طاقت اور غلبہ اس کا، اختیار کا وہ ایسا مالک ہے کہ کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا اس کی خلاف، جب اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے۔ اور اس کا ہر حکم، ہر تعلیم، ہر ہدایت عین حکمت پر مبنی ہے، اس لیے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے قرآن میں، آپ کو میں نے بتایا کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور کتنی صورتوں کی پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا، بنی کین کا، جنگ بدر کے فوراً بعد شوال 2 ہجری میں جلا وطن ہو چکا تھا۔ اب یہ دوسرا قبیلہ جو بنی نذیر تھا، یہ بھی بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش بنائی۔ کیوں؟ ان کو اندازہ ہوا کہ سب سے بڑا کرنے کا کام ان کے نزدیک کہ اس نبی کو کسی طرح ختم کیا جائے، تاکہ یہ جو سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کفر کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس کے سرخیل کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا ان کا یہ سارا منصوبہ میں کھول چکا ہوں آپ کے سامنے، اور آیت بڑی تفصیل سے آیت نمبر 2 اور 3 اس کا بیان ہے جو آپ کل سن چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، اور وہ اصول بہت زبردست ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو یہ اصول پھر ایک قانون اور ایک ایسا اصول ہوتا ہے جو بالکل کائنات قیامت تک کے لیے برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کیوں برباد ہوئے یہودی؟ یہ کیوں مکے والے جنگ بدر میں شکست کھائی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی اللہ کا مقابلہ کرے گا وہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، کیونکہ العزیز ہے، طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہے وہ، اور اس کا فیصلہ ہے کہ نافرمانوں کو وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ اصول، اچھا یہی اصول آپ ایک بات بہت نوٹ کریں اور اس کو آیات کا حوالہ لکھ لیں کہ آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے یہی اصول ہاں یہ آیت 58 ہے آپ کا، اللہ بھلا کرے، مجادلہ، جو ابھی ہم نے ختم کی ہے۔ ذرا غور سے سنیں ان آیات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اب یہ سنت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کس کے حوالے سے؟ کہ اللہ غلبہ کس کو عطا کرتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول کامیاب، غالب آئیں گے۔ تو ظاہر ہے اب سر آیت 21 ہے، جی آیت 21 جی یہ آیت میں پچھلی سورہ پڑھ رہا ہوں جو ابھی ہم نے ختم کی ہے، سورہ مجادلہ، آیت 21 آیت سر اس کی 21۔ تو ہاں کل 20 آیات ہے نا سورہ مجادلہ کی، 21 میں 21 آیت پڑھ رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات کو سنیے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ قیامت اللہ کا فیصلہ ہو گیا قیامت تک۔ کیا فیصلہ ہے؟ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یہ ہے وہ بات جو نوٹ کرنے کی ہے۔ اب آپ سارے غزوات کو دیکھیں نا تو اللہ کا یہی اصول کار فرما ہے، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، فتح مکہ ہو، غزوہ خندق ہو، تو اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ اللہ اور کے رسول کب غالب آئیں گے؟ جلدی بتائیں، یہ قرآن کا فہم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں نا،
احد میں تو اللہ اور اس کے رسول غالب نہیں آئے. جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تبھی غالب آئیں گے. ہاں یہ ہے اصل مسئلہ کہ اللہ اور اس کے رسول یہ لکھ دیا ہے بشرطے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی. تو وہاں جو جزوی شکست ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ لوگ اس درے سے ہٹ گئے, مال غنیمت لوٹ کرنے میں لگ گئے. تو لہذا قرآن کو پوری طرح سمجھیے, جو ریلیونٹ آیات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر اس کی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جو آیت 4 ہے سورہ حشر کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو شدید عذاب کے ساتھ ڈیل کرے گا, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے جو ہیں ان کا غلبہ یقینی ہے. آپ آیت 21 سورہ مجادلہ میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. آج اسی کی وجہ سے آج آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نام و نہاد ہم مسلمان کیوں مغلوب ہیں, کیوں ہم ذلت اور پستی سے دوچار ہیں. کیا وجہ ہے جلدی بتائیں. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, فرمانی ہم کر رہے ہیں. قرآن بالکل, اور سنت پہ نہیں چل رہے ہیں. ورنہ اللہ کا نے تو لکھ دیا ہے, اللہ کا تو اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. تو ہم مغلوب اپنی گناہوں کی وجہ سے ہیں, ہم مغلوب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں, اور اللہ کے نافرمانوں کو کوئی ذلت اور پستی سے نہیں بچا سکتا. کیوں؟ ذلت اور پستی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے ذلت اور پستی ان کا مقدر کر دی ہے, کافروں کا, منافقوں کا, نافرمانوں کا. اگلی آیت اور سے سن لیجئے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم اس قوم کو ہرگز نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو. یوادون, وہ دوستی کرتے ہوں, من حاد اللہ و رسولہ, اور ان سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں. آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ, چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں, بیٹے کیوں نہ ہوں, وَإِخْوَانُهُمْ, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, وَعَشِيرَتُهُمْ, ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. یہ ہے مومن کا طرز عمل. اور ہم آپ دیکھیں کہ یہ ذلت جو غزہ میں مسلمان عورتوں, بچوں, مظلوموں, بیماروں کو کھانا نہیں پہنچ رہا, آپ شرمناک احوال دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی اطاعت میں لگے. یہ آیات ہمیں بالکل نقشے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ کن حالات میں تم گھرے ہوئے ہو, کون سے حالات ہیں جس میں تمہاری ذلت اور پستی کیوں ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 4, جس کا خلاصہ پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور آیت نمبر 5 اور 6 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں جب غزوہ بنی نذیر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, انہوں نے درخت لگائے ہوئے تھے, وہ درخت پھلدار بھی تھے کھجور کے, اور ان کا ڈیفنس کا بھی ذریعہ تھی, کیونکہ وہ اتنے گھنے میں لگائے ہوئے تھے کہ وہاں تک ایکسیس ممکن نہیں تھی. اب جب غزوہ بنی نذیر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور کے درخت کٹوا دیے. جب کٹوائے تو ہنگامہ کر دیا کہ دیکھیں جی یہ پھلدار پودے جو تھے یہ ان لوگوں نے کاٹ کے, اور دیکھیں کیا کتنا بڑا ظلم کیا ہے. کوئی لڑائی ہو تو پھلدار پودے کوئی کاٹتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا, یہ میرے حکم سے کاٹے گئے تاکہ مسلمان ان یہودیوں, بنو نذیر کے یہودیوں پر غلبہ پا لیں, اور تاکہ اللہ ان یہودیوں کو جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کرے. یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا, اور اس کے بعد آیت نمبر 6 بھی کل ہم نے پڑھ لی تھی, اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اصل میں ہوا یہ, بڑے غور سے سمجھیں قرآن کو سمجھنے کی میں نے آپ سے گزارش کی نا, سیرت بڑی ضروری ہے. 2 رمضان 2 ہجری میں
غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے مسلمان مجاہدین نے جس بے جگری سے لڑے ہیں، اور اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ وہ دن ہے جس دن کفر اور ایمان میں بالکل حقیقت واضح کرتی ہے۔ کس طرح اس صاحب ایمان جو مدینہ کا لشکر 313 تھے، کس طرح انہوں نے غلبہ پا لیا اس مکے کے لشکر سے جو پوری طرح 1000 افراد اور پورے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لہذا وہاں لڑائی میں کیا فیصلہ ہوا کہ جتنا مال غنیمت فتح کے بعد ہاتھ آیا ہے غزوہ بدر میں، اس کا 1/5 حصہ کس کے پاس رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور 4/5 جو بقایا ہے وہ تقسیم ہوگا کس میں؟ مجاہدین میں۔ تو مال غنیمت جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ مجاہدین کے پاس گیا، کیونکہ انہوں نے لڑائی لڑی، جانیں پیش کی، قربانیاں دیں، گھوڑے اور اونٹ استعمال کیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 4/5 حصہ مال غنیمت میں کس کا رکھ دیا؟ مجاہدین۔ اچھا یہ کس آیت میں آیا ہے بھلا؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس جی کس آیت میں؟ آصف صاحب آپ کے موبائل، آپ کا مائک آن ہے، پلیز بند کریں۔ جی کون سی آیت میں آیا ہے؟ سورۃ انفال میں سر۔ میں آیت پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے سورت بتا رہے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر میسج ہے، اور یہ اصول ہے جو ہر مومن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے، کہ یہ سورہ انفال کی آیت 41 میں ہے۔ کیوں؟ یہ حتمی فیصلہ ہے کس کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ اچھا، لیکن اب آپ غور سے سنیں، اگر آیت 6 جو ہے سورہ حشر کی، تو وہاں اس کو مال غنیمت نہیں کہا گیا۔ آپ نے پیچھے 6 میں پڑھا کہ یہ اس کو کیا کہا؟ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مال فے مال ہے فے ہے۔ مال خیر۔ اچھا، مال فے جو ہے اس میں اور مال غنیمت میں فرق کیا ہے؟ مال فے وہ مال ہے جو مسلمان لشکر کو بغیر لڑے جو مال ہاتھ آتا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ وہ مال فے ہے۔ مال غنیمت وہ ہے جو مجاہدین لڑ کے اپنے سواریاں، اپنا ہتھیار استعمال کر کے، اپنی جانیں کی قربانیاں دے کر حاصل کرتے ہیں، وہ مال غنیمت ہے۔ لیکن جب دشمن بھاگ جائے، لڑائی نہ ہو، تو وہ مال جو ہاتھ آئے گا وہ مال فے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ 6 میں فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، سامنے رکھیں اور بات کو کلیئرلی سمجھیں۔ اگر بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ورکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر، یعنی یہودیوں کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آخر میں اللہ کی صفت لائی گئی جو عین اس پوری صورت کے مقابلے میں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا یہ وہ مال بیت مال ہے جو مال فے ہے، اس پر نہ آپ نے کوئی لڑائی لڑی، نہ گھوڑے نہ اونٹ آپ کے استعمال ہوئے، نہ آپ کی جانیں استعمال ہوئیں۔ کافر بھاگے نکلے، وہ انہوں نے خود ریکویسٹ کیا، اور وہ مال جو آپ کے ہاتھ لگا ہے وہ مال فے ہے۔ اب اس کی تقسیم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 7 جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں بڑے غور سے سنیں۔
اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں پہلی 6 آیت کے بارے میں. کوئی سوال نہیں ہے؟ سر جزاک اللہ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں، لیکن ان چیزوں کو سمجھیں. یہ اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم قرآن اصول، قاعدے، ضابطے، تعلیمات اور ہدایت بیان کرتا ہے. ایسے حقائق جو انسان کو عبرت دلاتے ہیں اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ حشر کی آیت 7 میں. یہاں بتا دیا کہ مالف ہے جو اس طرح مال تمہارے ہاتھ لگے گا تو اس کے مصارف کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، یعنی بغیر لڑائی، اور وہ جو غیر مسلم فوج ہے وہ جس طرح یہاں یہودیوں نے جلا وطنی کے لیے راضی ہو گئے تو وہ بغیر لڑائی کے انہوں نے یہ مال اللہ کے رسول کے قبضے میں آ گیا. تو اب سنیے اس کے مصارف کیا ہیں. نمبر 1 فللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے مال فے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا مصرف ہوگا جو مال اللہ کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں. سر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں. چھوڑیں آپ فٹافٹ مت بولا کریں. سر وہ یہ بیت المال میں چلا جائے گا. وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے. بات کو سمجھا کریں. آگے آ رہا ہے آیت میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ اس طرح بات نہ کیا کریں کہ جو خلاف واقع ہوا ہے. وَلِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے. وہ اللہ کی دین کی اشاعت اب وہ کسی شکل میں بھی ہو وہ مال اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور دوسری بات، پہلا اللہ کے لیے پھر رسول کے لیے. رسول کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا وقت دین کے لیے لگاتے ہیں، تو ان کے جو اپنے گھر کے اخراجات وغیرہ ہیں وہ بھی اس مال فے میں سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے. کون سے قرابت دار ہیں یہاں پر؟ کس قرابت دار سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی مراد قرابت دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں. والیتامہ، اور نمبر 4 یتیموں کے لیے. نمبر 5 والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. یہ 6 مصارف ہیں. اب میں پھر پڑھ دیتا ہوں اور پھر اگر کوئی سوال ہے. فللہ، پہلی بات کہ یہ اللہ کے لیے ہیں. نمبر 2 للرسول. نمبر 3 ذی القربیٰ، قرابت داروں کے لیے. نمبر 4 یتامہ کے لیے. نمبر 5 مساکین کے لیے. نمبر 6 ابن السبیل کے لیے. اب کوئی سوال ہو تو پوچھیں ورنہ میں آپ سے سوال کروں. سر جی یہاں یتیم اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ کو بڑا کلیئرلی سمجھ آنا چاہیے کہ یتیم تو وہ ہے جو نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، بے آسرا ہے، اس کا والد کا سر پر سایہ نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے. بات کلیئر ہے؟ جی. مسکین وہ حاجت مند ہے جو لپٹ لپٹ کے مانگتا بالکل نہیں ہے. آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو ٹو لگانی پڑتی ہے تھوڑی سی کہ واقعی یہ اتنا، کیونکہ وہ سوال تو کرتا ہی نہیں ہے. بے سوالی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ غنی ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑا جو ہے ضرورت مند ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ جو آپ کو لپٹ لپٹ کے مانگتے ہوئے روتے نظر آتے ہیں نا، یہ مسکین نہیں ہے. ضرورت مند ہوں گے. مسکین جو ہے وہ بڑی عزت نفس سے کام لیتا ہے. جزاک اللہ. اب آپ کو مسکین اور یتیم کی سر بات، سفید پوش جن کو بولتے ہیں نا، جی جو جی کسی سر. سے فریاد نہیں کرتے ہیں. ہاں لیکن وہ سفید پوش کا لفظ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
جزاک اللہ سر، اس آیت میں ہے نا، تو اس لیے میں نے وضاحت چاہی کہ کھول کے پتہ چل جائے۔ جو بھی آپ اور یہ سوال ہوگا میں ضرور اس کو ایڈریس کروں گا تاکہ ہم سمجھ کے چلیں۔ جزاک اللہ سر خیر۔ یہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ مالف ہے، جہاں پر یہ لفظ ہے فللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ یہاں پر مراد اقامت دین ہے۔ تو سر یہ جہاں پر بھی مال کے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے لیے آئے گا، وہاں پر یہ ہر جگہ اقامت دین مراد ہوگا، جیسے سورہ انفال نہیں کی آیت نہیں نہیں نمبر نہیں نہیں 41 نہیں، میں۔ وہ آیت کے سیاق و سباق میں آپ کو دیکھنا یہاں، کیونکہ ایک مال ہاتھ لگا ہے، جنگ نہیں ہوئی، اور وہ مال، تو اس مال کے مصارف یہاں بتا دیے گئے۔ فللہ، وہ انفاق فی سبیل اللہ اور چیز ہے، اور یہاں اس آیت میں فللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کا ایک مصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، اور سر یہ جو وہاں پر سورہ انفال میں ہے کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا بس وہ اللہ کے لیے، وہاں پر بھی یہ مراد ہے اقامت دین؟ وہاں وہاں جو کہا گیا ہے 1/5، اس میں پھر مصارف میں تھوڑی سی آزادی دی گئی ہے۔ اس مصارف میں اقامت دین بھی ہے اور اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سیاق و جی سر، سباق بتائے جزاک گا آپ اللہ۔ کو۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ، جی جزاک اللہ سر۔ اب سنیں، آگے جو بات آ رہی ہے نا، اس 6 مصارف بتانے کے بعد نا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہے، کہ پیسہ سارے کا سارا کس کے پاس ہو، اس امیر کے پاس، پھر اس نے چکر چلایا دوسرے کے پاس۔ تو امیروں کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، پیسے کا فلو کہاں ہونا چاہیے؟ غریب سے امیر کی، امیر سے غریب کی طرف۔ ایسے اصول، معاشی اصول ہونے چاہیے، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ غربا مستفید ہوں دولت سے، نہ کہ وہ مرتکز ہوتی جائے امیروں کے ہاتھوں میں، اور غربا جو ہے وہ روٹی سے ہی محروم، جیسے آپ کے ملک کا آج حال ہے۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں نا، قرآن جب آپ غور کرتے ہیں نا تو کس قدر معنی میں وسعتیں ہیں۔ مثلا یہاں یہ جو بات اللہ نے اتنی ساری کہہ دی ہے نا، کہ بھائی آپ دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے اندر اس کی گردش نہیں کرنی چاہیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظام ہونا چاہیے اسلامی حکومت کا، اور وہ معاشی نظام کیا ہو؟ پہلی بات کہ اس میں اعتدال ہو۔ اعتدال کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال کا فلو غریبوں سے نہیں، مال کا فلو صرف امیروں کے درمیان ہے، نہیں، پورا اعتدال کا مطلب ہے کہ ایسی درمیانہ روی کہ جس میں ہر آدمی کو ایکسس ہے مال کا، غریب ہے، امیر ہے، کچھ ایسے اصول ہیں۔ نمبر 2، مختلف طبقات کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ اس معاشی نظام میں، جو اسلامی معاشی نظام ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ غریبوں کو تو غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور امیر سے امیر تر ہوتا جائے، بالکل نہیں، یہ کبھی اسلامی اصول۔ اسی لیے یہاں بتایا کہ یہ جو مال فے ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ پیسہ جمع ہوتا رہے لوگوں پر، اور وہ لوگ اس پیسے کے ہوس میں پھر اس پیسے کو لوٹ مار کا طریقہ شروع کر دیں۔ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ دولت کا استحقاق امیروں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس میں توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اور اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات کہہ کے بات ختم کر دی ہے، کیونکہ دوسری جگہ پھر جب آپ دیکھیں گے تو یہی وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب اگلی بات بہت ہی اہم، بہت ہی اہم،
यहाँ क्योंकि मामला था, ये कौन तकसीम कर रहा है? माल फै या माल गनीमत कौन तकसीम कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के वसल्लम। रसूल। जज़ाकल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, जो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको ले लो, वमा नहा अनहु फंतहु, और जिससे मना करें रुक जाओ। ये है अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह का हुक्म कि माल अगर तकसीम में जितना अल्लाह का रसूल दे वो ले लो, और जिसे मना कर दे रुक जाओ। ये तो आयत के अंदर हुक्म हो गया ना, लेकिन इसका एक आम हुक्म भी है, और वो आम हुक्म किया है, बड़े गौर से सुने कि अल्लाह का ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे उसकी फर्माबरदारी करो, और जिससे मना करे रुक जाओ। ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है कि आप माल फै में जो अल्लाह का रसूल दे वो ले ले और जिससे मना करे रुक जाओ, वो बिल्कुल है, वहीं हुक्म यही है। लेकिन जनरली ये सूल है दीन का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का तुम्हें हुक्म दें, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, उसको करो, और जिससे मना करें उसे। ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है आपको? सवाल, कोई बात क्लियर है या नहीं? सर सर जी इसको थोड़ा और खोल दें, लोग बहुत कंफ्यूज है इस मामले में। सर ये औरतें खासकर जो ना भवें बना ये दूसरी चीजें करती हैं तो उन्हें कहती हैं कहाँ आयत लिखी हुई है जी कि ये ना बनाओ। मैंने कहा ये लिखा हुआ है कि भी जिससे अल्लाह ताला कहें कि करो और उसको करो, जिसको कहे कि रुक जाओ उससे रुक जाओ। आपको मैं बताऊं, ये बात बड़ी नोट करने की है। ईमान अगर ये नहीं है, सुने, एक सहाबी ने कहा कि ये उरियानी जो है, फहाशी जो है, ये हराम है। तो लोगों ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कुरान में? उन्होंने कहा ये आयत नहीं तुमने पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु? पढ़िए तो अब्दुल्ला बता। बिन मसूद सिला। यही तो इसका मकसद मतलब है, यही तो इसका मकसद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है। याद रखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं मोमिन हूं, अगर मेरा ईमान सच्चा पक्का है, तो मुझे इसकी पाबंदी करनी होगी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको बजा लाऊं, और जिससे मना फरमाया उससे रुक जाऊं। अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मेरा ईमान मशकूक है। ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आज हम धड़ल्ले से काम हदीस और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं, और याद रखिए सही हदीस हुज्जत है, हुज्जत है, ऐसी दलील है कि उसकी खिलाफ वर्जी हमें अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना देती है, और उस पर अमल अल्लाह का महबूब बना देती है। ये बात समझें, ये कुरान इसलिए नहीं आया कि हम खूब लपेट लपाट के रख दें और कभी एक मूड आए तो पढ़ लें। नहीं, पढ़ें, समझें, और उसके अहकामात का मिन्नो अन इखलास के साथ अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए उस पर अमल करें। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हम अपने ईमान की खैर मनाएं, और अगर नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। आज हम नहीं कर रहे, दुनिया में जिल्लत और पस्ती भी देख। कोई सवाल इस आयत के इस टुकड़े पर? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सर ये पीछे जो आयत में अल्लाह ताला ने माल फै के बारे में बता दिया किस किस को देना है, उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने इस आयत का जो आगे लिखा है कि ये दौलतमंदों के दरमियान ना गर्दिश करे, तो इसका पीछे जो सारे मिस्कीन हैं उनसे उससे बात से क्या ताल्लुक है? ये कौन से दौलतमंद थे जिनके बारे में जिक्र हो रहा है? क्योंकि सहाबा तो सारे ही तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते थे और तकरीबन गरीब भी थे, तो ये कौन से दौलतमंदों की बात हो रही है? आप एक बात को क्यों नहीं समझते कि ये जो तरीका खुद तरीका है कि माल फै को गरीबों में तकसीम करो, ये जो पीछे मद्दात आई हैं, यही मद्दात इन्हीं में तकसीम करने से तो गरीब दौलत का इर्तिकाज नहीं होगा। अमीरों दौलत
جو ہے وہ جنگ سے جو مال فہ آئے گا وہ جب غریبوں میں تقسیم ہوگا، اور وہ اس طرح نہیں تقسیم ہوگا جس طرح مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، تو یہ مال فلو آف کیپٹل کس کی طرف ہے؟ غربا کی طرف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ارتکاز دولت کو روکے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جتنے کفارے، جتنے انفاق فی سبیل اللہ، جتنی زکوٰۃ ہے، وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ دولت کس کی طرف جائے؟ امیروں کی طرف سے ہاتھوں سے تقسیم ہو، کس کے پاس تقسیم ہو؟ غریبوں کے پاس۔ بڑا قرآن کا بڑا تعلق ہے، ذرا غور کیا کریں تو آپ نے دیکھا کہ مال فہ کی تقسیم میں دولت کے ارتکاز کو روکا گیا ہے، عملاً طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے یہاں بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی اچھا، اور پھر آگے دیکھیں نا، آپ آگے دیکھتے جائیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یعنی اب اللہ کے رسول کا کیا عمل دیکھیں، وہ شخص جو مدینے کا حاکم ہے، وہ شخص جو پوری ان فوجوں کا سربراہ ہے جو اس زمانے میں جہاد اور قتال کر رہی ہیں، وہ چیف جسٹس ہے پوری اسلامی عدالت کا، مدینے کی مرکزی عدالت کا، لیکن اس کے گھر میں، غور سے سنیں اعزاز احسان صاحبہ، اپنے مائی کو بند کریں، اور اس کے گھر میں دیکھیں فاقے گزر رہے ہیں۔ تو جس نبی کی اطاعت کا حکم دے جا رہا ہے، وہ نبی خود نمونہ ہے کہ اس نے کبھی دولت کو جمع نہیں کیا۔ ہم قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آگے پھر دیکھیں غور سے دیکھیں، یہ بتا کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اسے کرو اور جسے منع کریں۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور تم تقوی کی روش رکھو۔ تقوی بھی یہی ہے کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور برائیوں سے رک جانا۔ پابندی کیسی ہے؟ کہ حکم ماننے میں سبقت کرنا، یہ ہے مفہوم تقوی کا۔ اب آپ اس پوری آیت میں دیکھ لیں، انہی احکامات پر جب اس معاشرے نے عمل کیا تو آگے آپ کو ابھی آگے آیتوں میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے آخر میں، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس آیت کے اندر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ان احکام کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدید العقاب ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب احکامات مجھے اور آپ کو پتہ ہیں کیا آئے ہیں؟ یہاں دیکھیں آپ کہ مال فہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اس کی مدد کیا ہے۔ نمبر 2، مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرے، جس سے منع کرے اس سے رک جائے، اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ اگر یہ سارے کام نہیں کرتا تو پھر وہ مومن کہاں سے ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو شدید عذاب دوں گا۔ شدید عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب اس کے لیے ذلت ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ جس میں نافرمان امت مسلمہ جس میں مبتلا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں 50 سے زائد مملکتیں ہیں نام و نہاد مسلمانوں کی، ایک مجھے بتا دیں، ایک جہاں اسلام کے قوانین نافذ ہیں۔ ہم نے تو یہ تک کیا کہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہمیں ملک دے، ہم اسلام نافذ کریں گے۔ آج 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ہم نے اسلام کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا، اور ذلت اور پستی دیکھ رہے ہیں۔ اور آخرت میں جو حشر ہوگا ان حکمرانوں کا، تو پھر آپ اس وقت سب کو اللہ دکھائے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اسی لیے تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں سر۔ جب نہیں اس پہ عمل کریں گے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب
دو تین چیزیں اور نوٹ فرما لیں. قرآن کس طرح ارتکاز دولت کو روکتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سود کو حرام کرا دیا. یہ سود وہ چیز ہے جس سے امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے. دوسری بات نوٹ فرمائیں, یہ سب اسلام کے وہ اصول ہیں جس سے اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. دوسری بات تقسیم میں وراثت, جو مرنے والا چھوڑے گا, مرے گا, چھوڑے گا, وہ تقسیم ہوگا. تو اس طرح دولت کی تقسیم. تیسری بات کہ ایسا معاشی نظام جو عدل پر مبنی ہے, جس میں توازن اور اعتدال ہے اور جس میں انصاف ہے. یہ جب نافذ تھا, امیر تھے, آپ دیکھیں غلہ کا قید پڑا ہوا ہے, غلے کا ایک بہت بڑا امپورٹ لے کے آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور مدینے میں تقسیم کر دیتے. کیوں؟ غریبوں کو ضرورت ہے. یہ تھا اسلام کا معیار. اور میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدینے کی ریاست کے سربراہ, وہ فوجوں کے کمانڈر ان چیف, وہ اسلامی عدالت کے چیف جسٹس, ان کے گھر کبھی چولہا جلتا ہے اور کبھی نہیں جلتا. کبھی دیکھیں تو صحیح, کبھی سوچیں تو صحیح, کبھی ان حالات میں جا کے آپ اپنے آپ کو ذرا رکھ کر دیکھیں تو صحیح. سر یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو ذرا سا کلیئر کر دیں پلیز. تیسرا کون سا؟ تینوں چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں تو صدقہ کامیاب کیسے ہوں صدقہ گے؟ خیرات. نہیں, جی عدل پر مبنی انصاف آپ نے کہا ہے, عدل پر مبنی ہو, انصاف پہ ہو. جی تیسرا یہ بالکل. بتایا. جزاک اللہ. ایک بخاری کی اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, بڑے غور سے سنیے. بالکل اسی حدیث جو اب قرآن کی جو آیت ہے نا پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اذا امرتکم بامر, جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں, فاتوا منہ ما استطعتم, تو اس کو پورا کرو جہاں تک تمہاری استطاعت ہے. استطاعت کے مطابق اس پر وہ پورا کرو. مثلا مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو, اللہ کے راستے میں فرض زکوٰۃ بھی دو اور غریبوں کی مدد بھی کرو. لیکن ایک ماں مستطاعتم لا کر, ایک غریب ہے جو خود ہی غریب ہے, وہ کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس کی استطاعت نہیں ہے, وہ نہیں کرے گا تو وہ مجرم نہیں. اور آگے بنایا وہ مان نہیں تو کم ان ہو, جس سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے, فجتنبو ہو, اس سے بچو, اجتناب کرو. یہ تھی ہماری کتنی, دیکھیں ایک ایک آیت میں کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں, اس کا ثبوت آپ کے پاس آیت نمبر 7 میں ہے. اب چلتے ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ آیت نمبر 8 میں چلتے ہیں. قرآن نے کوئی بات جب کی ہے نا تو کھول کھول کے بیان کی ہے, کوئی اس میں چھوڑا نہیں ہے کسر. اب سنیں کہ کن کا حق ہے, کون ہے فقراء. للفقراء, یہ ان حصہ مال فے کا ہنگامی ایک جو خرچ ہے, وہ مصرف, وہ یہ ہے للفقراء, وہ ان فقیروں کے لیے, المہاجرین الذین, کون فقیر؟ وہ جو مہاجرین مکہ تھے, اخرجوا من دیارہم, اپنے گھروں سے نکالے گئے, واموالہم, اور ان کے مالوں سے ان کو نکال دیا گیا, مال ان کے وہیں رہ گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور وہ سارا کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ, وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں, ورضوانا, اور اس کی خوشنودی. تو ایسے مہاجرین جنہوں نے اس اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار, مال, اولادیں چھوڑی, ہجرت کی, یہ ان کا حق ہے. کون سا مال؟ مال فے میں سے.
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سب کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں اپنے دین ایمان میں سچے لوگ، کہ جنہوں نے، اب دیکھیں ہم اس آیت میں اپنا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسی تعریف فرما رہے ہیں ان مہاجرین مکہ کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور پھر بالآخر مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ان کے اخلاص، ان کی اللہ کی خوشنودی کی جو جد و جہد تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کیا کچھ دے دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ مال فے کے احکامات، دیکھ رہے ہیں کن غریبوں کو مال پہنچایا جا رہا ہے، ارتکاز دولت کو کس طرح روکا جا رہا ہے۔ کوئی تو یہ اصل میں یہ مفلس مہاجرین کون ہیں؟ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ان کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، کس اعلیٰ کردار کے وہ حامل ہیں، جنہوں نے اپنا مال، اولادیں چھوڑی اور اپنا گھر چھوڑے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کے لیے۔ کوئی سوال آیت نمبر 8 کے بارے میں؟ سر آج کل بھی اس حالات میں بھی کوئی یعنی طاغوتی شہر جو ہو، یعنی شیطانی شہر ہو، اس کو ہجرت کر کے اپنی طرف سے دین کی طرف چلا جائے تو اس کو بھی وہی ایک کریڈٹ ملتا ہے جو دن کو ملا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نمونہ رکھ رہا ہے کہ اگر تم ان نمونے پہ اترو گے تمہیں بھی وہی اجر ملے گا۔ آج بھی جو لوگ ان حالات میں غزہ کے مسلمانوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جان مال سب کچھ لگا رہے ہیں، اللہ ان کو بالکل اسی طرح اجر دے گا جس طرح اجر اس نے ان مہاجرین کو دیا۔ بات ایک کلیئر ہے؟ سوال ہے جی سوال کریں۔ کہ آیت نمبر 2 کا اور اس آیت نمبر 8 کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 8، دیکھیے آیت نمبر 2 جو ہے وہ ہے اسپیسیفکلی کہ بنو نذیر کا معاملہ اور ان کے کا انجام کیا ہوگا، یہ تھی آیت نمبر 2۔ وہ اس کا ٹاپک مختلف ہے، لیکن ڈیڈکشن اور آیت نمبر 8 جو ہے وہ ہے مال فے کو تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں کیا چیز ہے جو آپ کا سوال تاکہ اسپیسیفک ہو جائے، مجھے سمجھنا آسان ہو اور جواب دے۔ دونوں نے اپنے گھر اور مال چھوڑے، انہوں نے مال نہیں چھوڑا، انہوں نے مال چھوڑا۔ بھائی وہاں مال چھوڑے ہیں یہودیوں نے، یہاں مال انہوں نے چھوڑے ہیں مکے میں۔ دیکھیں یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی مخالفت میں ان کو گھر چھوڑنے پڑے، اور مکے والوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار مال چھوڑے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ اور رسول کی مخالفت میں ہے دوسرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی تھی، یہی فرق جاننا چاہ رہی تھی۔ تو یہ تو آپ کو صاف نظر آنا چاہیے۔ یہ اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن میں پوری طرح اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں سوچ سمجھ کی اور لاجک، وہ سارا سمجھیں قرآن کو، تاکہ ٹھیک مفہوم سمجھنے کے بعد ہمارا طرز عمل بھی ٹھیک۔ اچھا، وہاں تو تعریف کی نا آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین مکہ کی کمال کا ان کا جذبہ تھا۔ دیکھیں یہ گھروں کو چھوڑنا، یہ اپنے مال بال بچوں کو چھوڑنا، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اور
اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، پوری انسانیت اور خاص کر مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے جب گھر بار چھوڑا اور جہاد و قتال کیا مدینے میں تو پھر اسلام قائم ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کس طرح، یہ لفظ شکور اللہ کا ہے نا، شکور کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہی قدردان ہے. انہوں نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو ان کا ذکر کیا. اب سنیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یہ کون لوگ ہیں بلا؟ سار انصار. انصار ہیں. سبحان اللہ، ان کی عظمتیں دیکھیں. قیامت تک قرآن میں ان کا یہ جو کام ہے جو اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، وہاں آپ مجھے مہاجرین کا سن کے ہم انصار کے لیے آتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان. ان مہاجرین کی آمد سے پہلے جو لوگ ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یحبون من ہاجر الیہم، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو محبوب ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہے تعلق کس کا؟ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا. غور فرمائیں کیا اللہ کے دین کے لیے اخلاص تھا. خود اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں لا ولا یجدون فی انفسہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم. کیا بات ہے ان کی مدینے والوں کی. اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مالف ہے، یہ اگر مل جائے ان کو مہاجرین مکہ کو تو ہم خوش ہیں، چاہے ہماری ضرورتیں ہیں بھی تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ انہی کو مال ملے. کیا بات ہے. یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی. لیکن کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وہاں آپ نے دیکھا کہ مہاجرین نے جس اخلاص سے قربانیاں دیں اللہ اس کو کس طرح سرا رہے ہیں، اور یہاں انصار مدینہ کس طرح مال فہ میں اپنی ان کی ضروریات ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپنسیٹ کیا جائے مہاجرین مکہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ دل کی تنگی کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا سر یہاں بخل. بخل کی طرف اشارہ ہے. دل کی تنگی جو ہے نا صرف بخل مال کا نہیں، بخل ہر قسم کا، نیکی کے کرنے کے حوالے سے بخل، مال کا بخل، اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال نہ کرنا بلکہ ان کو دنیا پرستی میں لگانا، یہ ہے شخہ. اور جس قوم میں یہ شخہ ہو، یہ دل کی تنگی ہو، وہ قوم دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتی. یہ شخہ امریکہ میں، امریکن نیشن کے اندر بے انتہا ہے. اور دیکھ لیں کہ کس قدر دنیا میں ذلت ان کو کہاں سے شکست ہوئی ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، یہ دل کی تنگی ہے. صحابہ چاہے اوپر دیکھ رہے ہیں مکہ والے ہوں، مہاجرین مکہ ہوں، انصار مدینہ ہوں، کوئی دل میں تنگی نہیں تھی. وہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص پیروکار تھے، فرمانبردار تھے. یہ ہے شکھا کا مطلب کہ ہر قسم کی دل کی تنگی. آج ہمارے اندر دل کی تنگی تو ہے. آپ دل کی تنگی کا اگر حال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اولادیں کس قدر ماں باپ سے بخل کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں ذرا نوٹ کریں، قرآن کا معیار دیکھیں.
قرآن ہمارے سامنے معیار رکھتا ہے مہاجرین مکہ کا، قرآن ہمارے سامنے معیار رکھ رہا ہے آیت نمبر 9 میں انصار مدینہ کا، کہ کس طرح وہ خوش ہیں کہ یہ مال فے جو ہے یہ ان مہاجرین کو ملنا چاہیے، حالانکہ وہ خود بھی تنگ دست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، ان میں شخص نہیں تھی، نہ مہاجرین مکہ میں نہ انصار مدینہ میں۔ آج شخص کا مرض ہمارے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیں، دنیا بھر میں دیکھیں۔ سر جی ایک بات کروں؟ جی ارشاد۔ سر جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم قنی شق نفسی وجعلنی من المفلحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ ہے مومن، یہ ہے ان کا صحابہ کا ایمان، کہ دیکھیں اس آیت میں جب یہ اللہ نے فرمایا تو کیا جواباً دعا کیا کمال کی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، تاکہ ہم بھی اسی طرح سے اثرات قبول کریں جس طرح صحابہ نے کیے۔ آگے دیکھیں یہ آیت دعا جو ہے دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیں ذرا۔ وہ آ جائے گی، اس میں آپ ریکارڈنگ میں سنیں گے۔ نہیں، آپ دعا پڑھ دیں تاکہ جی دوبارہ پڑھ۔ جی سر۔ ہاں پڑھ دیں۔ اللہم قنی شق نفسی وجعلنی من المفلحین۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا لے اور مجھے مفلحین میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ تو ہو گئے نا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی مہاجرین، اور یہ ہو گئے دوسری آیت 9 میں ہو گئے انصار مدینہ۔ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے گھر بار چھوڑا، یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ مہاجرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ بھی مہاجر جو بعد میں آئے، یقولون جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی صفات الہی جس کا ان کو یقین تھا، ان کو دعائیں مانگتے تھے تو ان کو یقین تھا کہ رب کیونکہ رؤوف الرحیم ہے، ہماری یہ دعائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مال فے جو ہے، یہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تفصیل سے بتا دیا کہ کون سے مہاجرین ہیں اور کون سے وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ سر، کتنی پیاری دعا ہے یہ آیت، کتنی پیاری ہے۔ اللہ۔ اچھا، اب کیونکہ وقت ہو گیا ہے، آیت 21 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ آج آپ کا کوئی سوال ہو؟ دیکھیے یہاں ایک بات نوٹ کریں، رب کس قدر ان مہاجرین اور انصار صحابہ کی تعریف ان آیات میں آپ نے پڑھی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان صحابہ کو آج بھلا برا کہتے ہیں یا ان پر نقص نکالتے ہیں، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ اسلام آج ہم تک پہنچا، اللہ نے پہنچایا، ان کو توفیق بخشی، تو ان کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسان ہیں۔ کبھی ان کے شان میں گستاخی مت کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رب کس طرح ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 10 تک؟ سر یہ غل لفظ جو ہے اس کی وضاحت کر دیں ذرا، غل للذین آمنوا۔ بغض، بغض، غل کیا ہوتا ہے؟ بغض، حسد۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ آیت نمبر 10 میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ، غل جو ہوتا ہے وہ بغض اور حسد ہوتا ہے، کہ یہ مومن جو بعد میں آئے ہیں، ہجرت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ
ہمیں دل میں کوئی ان کے بارے میں نہ بغض نہ حسد نہ کوئی ان کی خرابی اور برائی ہمارے ذہن میں آئے. جن لوگ ہم سے پہلے مومن بن کے انہوں نے اللہ اور رسول کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں آئے گی چاہیے. تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. کتنے نیک لوگ تھے دیکھیں. بس آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور پڑھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی شانیں بلند بتائی ہیں، انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم کیسے نام و نہاد مسلمان ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آیت 11 تک 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. کل انشاءاللہ ہم 11 سے شروع کریں گے انشاءاللہ سر. باذن اللہ اللہ. پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کرنی تھی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی یا پڑھتے ہی نہیں آ جاتا ذہن میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. مثلاً حج کے گروپ میں بحث چل رہی ہے کہ حاجی جو 100 دفعہ میدان عرفات میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی شفاعت لازمی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سارے حاجیوں کی شفاعت کر سکتا ہے. آپ مجھ سے دیکھیں، یہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی چیز قرآن بھی انسان پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل نہیں کرتا تو مجھے بتائیں قرآن کا کوئی قصور ہے یا اس بندے کا قصور ہے؟ تو یہ بات تو سر برحق ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ شفاعت کا حق کسی کو نہیں ملے گا. یہ حدیث بظاہر کم ضعیف بلکہ گھڑی ہوئی نظر آتی ہے. جی بالکل سر جی، ایسے ہی نظر آ. کبھی کہتے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ اپنے ساتھ میڈم 70 ایک بات سنیں، بس جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو نا اور وہ سری اس کے پھر آدمی اس کو بیان کرنا اور اس پہ غور و غوض کرنا غلط ہے میرے نزدیک. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب عقل فہم دیا ہے تو ہم قرآن کو سمجھیں جس طرح صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات نے سمجھا. اور اسی اللہ طرح تعالیٰ نے آپ نے توفیق دیکھا عطا 3 فرمائے. آیتیں آپ نے دیکھی ہیں، مہاجرین کا، انصار کا، بعد میں آنے والے مہاجرین کا اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر فرما رہے ہیں. بالکل. آج ہم جیسا آدمی نعوذ باللہ جو 100 چوہے کھا کے حج پہ چلی بلی اس کے مصداق ہوں اور پھر ہم کہیں کہ ہم ساری دنیا کی وہ کر دیں گے. اللہ تو بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ایمان جو مطلوبہ ایمان ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر. سر ایک سوال ہے. سر ہمیں دین کے راستے سے چلنے کی توفیق دے اللہ پاک، اور ہم لوگوں کو آپ سوال کریں جی. جی یہ حدیث، ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے آپ نے اور یہ نہیں کرنا، جس میں یہ جیسے یہ آیت ہے کہ جو اللہ کے رسول آپ جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور جو دیں ان کو لے لیں. تو ایک وہ حدیث ہوتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو یہ بھی حکم ہی ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ دوسرے مسلمان بھائی کو یہ تکبر ہے، کسی کو اپنے سے نیچا سمجھنا یہ تکبر ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ تکبر اللہ کے ہاں بھی بہت بڑی برائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر والا انسان کبھی حق بات نہیں سیکھتا. تکبر اس آڑے آتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. لہذا متکبر انسان اللہ کا بھی اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ خود اپنے لیے اس لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ بہت ساری نیک اور صحیح چیزوں کو غلط سمجھتا ہے. اس لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟
جی جی جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.